أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو جب تم سے میثاق لیا تھا اہل کتاب سے کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالو گے، اور تم نے اقرار بھی کیا اس عہد کا اور تم گواہ تھے. اور پھر تم ہی میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپس میں خون ریزی شروع کی، قتل و قتال شروع کیا، اور ایک فریق ایسا تھا تم میں سے جو لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتا تھا، جلے وطن کر دیتا تھا، اور تم نے ہر طرح سے گناہ کے ساتھ اور حد سے تجاوز کے ذریعے سرکشی کی. اور اگر تمہارے پاس کوئی قیدی آ جاتا تو تم اس سے فدیہ لیتے، حالانکہ وہ تمہارے اوپر حرام تھا ان کا نکالنا اور فدیہ لینا. اور ایسا حال ہے کہ تم بعض کتاب پر تو ایمان رکھتے ہو اور بعض کو جھٹلاتے ہو. کیا جزا ہونی چاہیے ایسے شخص کی سوائے اس کے کہ دنیاوی زندگی کے اندر ہی اس کو ذلت آ پہنچے اور قیامت والے دن اسے لوٹایا جائے گا سخت عذاب کی طرف، اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. اور وہ لوگ جنہوں نے خریدا دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، ان سے عذاب کو مخفف نہیں کیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 چیزوں کو ذکر کیا ہے اس آیت کے اندر. یہ آیتیں ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہود و نصارہ کو ان کا ایک جو سب سے بڑا عہد تھا، سب سے بڑا میثاق تھا، وہ یاد دلایا کہ یاد کرو جب تم نے اپنے رب سے ایک وعدہ کیا تھا. پیچھے بھی وعدے گزر چکے ہیں، ان کا تعلق حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سے ہے، لیکن اس کا تعلق صرف اور صرف حقوق العباد سے ہے، حقوق اللہ سے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ وعدہ یہ تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، کسی کو بھی ناحق قتل نہیں کرو گے، اور نہ ہی کسی کو اس کے گھر سے نکالو گے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، ہم یہ عہد کرتے ہیں. اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کا خون بہانا شروع کیا، اور اسی طرح ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا شروع کیا. یعنی تم نے حد سے تجاوز کر دیا گناہ کے اندر. انصار اور انصار مدینہ، یعنی مدینہ کے اندر 2 بڑے قبیلے تھے، ایک اوس تھا اور دوسرا خزرج تھا. اسلام کے پہلے سے، اسلام آنے کے پہلے ان دونوں قبیلوں میں آپس میں کبھی نہیں بنی، اور یہ قرآن انہی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قتال کرتے ہو، لڑائی جھگڑے کرتے ہو، فساد پھیلاتے ہو، حالانکہ تم نے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی کتاب میں عہد لے رکھا ہے کہ ہم قتل و قتال نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے.
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر میں کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر یا ایمان رکھتے ہو اور کچھ پر ایمان نہیں رکھتے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ایسے شخص کی جزا کیا ہونی چاہیے جو ایمان کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھے اور کچھ پر نہ رکھے؟ فما جزاء من يفعل ذلك، یہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں الا خزي فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کے اندر ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر دوسری چیز بھی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ پہلی اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا، جو میثاق لیا تھا، اس میثاق اور اس عہد کو پامال کیا، اور دوسری چیز جو ہے وہ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ پر نہیں رکھتے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جتنے بھی عہد کیے ہوئے تھے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے معاہدے تھے، وعدے تھے، سارے کے سارے انہوں نے پامال کیے اور ختم کیے۔ اور آج اگر ہم اسی آیت کو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور اس آیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو جزا رکھی ہے وہ بھی دیکھ لیں تو یہ ساری کی ساری ہمارے اوپر 100% نافذ ہو رہی ہے، لاگو ہو رہی ہے۔ ہم پوری کتاب پر عمل نہیں کر رہے، ہم پورے قرآن پر عمل نہیں کر رہے، قرآن کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہیں، کچھ پر نہیں کرتے۔ نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، روزہ رکھ لیے، بس ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے احکامات ہیں، یہی ہماری عبادات ہیں۔ باقی قرآن کیا کہتا ہے؟ کسی کے ساتھ قتل و غارت کے بارے میں، کسی کے ساتھ فساد پھیلانے کے بارے میں، زمین کے اوپر تنگی لانے کے بارے میں، یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں معاشرے کو خراب کرنے کے بارے میں، لین دین کے معاملات کے اندر، رشتہ داریوں کے معاملات کے اندر، والدین کے معاملات کے اندر، اس میں ہم سب جگہ پر نل ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، ہمیں کچھ بھی نہیں، اس میں ہم کتاب اللہ پر عمل کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھو یہودیوں کو ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو، ایمان رکھتے ہو، بعض پر ایمان نہیں رکھتے، تو اس کی جزا یہ ہے کہ دنیا کے اندر ذلت و رسوائی تمہارا مقدر رہے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو یہ چھوڑنا، قرآن کو چھوڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑنے کی وجہ سے آج دنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ ذلت کا باعث بنا ہوا ہے، رسوائی کا باعث بنا ہوا ہے۔ ورنہ قرآن تو ایسی کتاب ہے، اگر اس کو تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کا کلام چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اس کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ذلت و رسوائی اور ہر جگہ پر مسلمان جو ہے وہ پس رہا ہے، ظلم کا شکار ہو رہا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور یہی نہیں، قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر قیامت والے دن اس سے بھی سخت عذاب کی طرف انہیں دھکیلا جائے گا، پھینکا جائے گا۔ اور تیسری بات جو اس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے یہودیوں کی، وہ یہ ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے تھے، دنیاوی زندگی کو فوقیت دیتے تھے آخرت کے مقابلے میں، یعنی کہ جہاں دنیاوی نفع ہمیں ان کو نظر آتا تھا، وہاں یہ دنیاوی نفع لیتے تھے، اپنے ایمان کو نہیں دیکھتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں دیکھتے تھے۔ یہی سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ ہمارے ساتھ بھی آج بنا پڑا ہے کہ ہمیں بھی دنیا کا نفع اگر کہیں نظر آتا ہے، دنیا کا نفع، مال و دولت، جاہ، عزت، شہرت نظر آتی ہے، تو ہم اپنے ایمان کو نہیں دیکھتے، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھتے، اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں دیکھتے، ہم وہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس نفع حاصل کرنے کی کوشش میں جتنے بھی نقصانات شریعت کے ہم سے ہو رہے ہوں، جتنے بھی احکامات ہم پامال کریں شریعت کے، تو وہ پامال کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا مل جائے، ہم ایمان کو تو بعد میں بھی
حاصل کر لیں گے، بعد میں بھی اپنا لیں گے، اس کو تو بعد میں بھی سینے سے لگا لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ایسے لوگوں سے عذاب کو تخفیف نہیں کیا جائے گا، مخفف نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ دعا کیا کرے میرے بھائیوں، ہمارے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے بھی، میرے پیاروں کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے پیاروں کو صحت یابی والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں کو شفا یابی والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے پیاروں کو بھی ہر قسم کی آزمائش اور تنگی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کے آفات اور بلاؤں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ذلت و رسوائی سے ہماری بھی، ہمارے پیاروں کو بھی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اللہ تعالیٰ رزق حلال اور واسع مقدار میں اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔